موبائل فون سے PTA ٹیکس ختم کیا جائے، علی قاسم گیلانی نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی کے رکن سید علی قاسم گیلانی نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موبائل فونز پر عائد کیے گئے بلند ٹیکسوں کا فوری جائزہ لیں۔ قومی اسمبلی کے رکن سید علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹیکس نظام لاکھوں پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل سہولتوں تک رسائی میں رکاوٹ بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ سید علی قاسم گیلانی نے کمیٹی کے ارکان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسمارٹ فونز اب نہ صرف ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں بلکہ یہ تعلیم، کاروبار اور حکومتی و مالیاتی خدمات تک رسائی کے لیے ضروری بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موبائل فونز پر عائد کی جانے والی درآمدی ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اور رجسٹریشن فیس کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ یہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ ان کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے $500 سے زائد قیمت والے موبائل فونز پر 25% سیل ٹیکس اور 18% جنرل سیلز ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جو عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ مزید یہ کہ مقامی طور پر تیار شدہ یا درآمد شدہ موبائل فونز پر بھی اضافی ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، جن میں ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن، رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم کے تحت وصول کی جانے فیسیں بھی شامل ہیں۔ سید علی قاسم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ان بلند ٹیکسوں کی وجہ سے خاص طور پر کم آمدنی والے افراد اور پہلی بار سمارٹ فون خریدنے والے افراد کے لیے موبائل فون خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق موبائل فونز اب عیش و عشرت کی چیز نہیں رہے بلکہ یہ ایک ضروری معاشی اور سماجی آلہ بن چکے ہیں جو لوگوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈیجیٹل شمولیت کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کاروباری اخراجات بڑھا رہا ہے اور ملک میں بڑھتے ہوئے آن لائن سروس سیکٹر کی صلاحیت کو محدود کر رہا ہے۔ سید علی قاسم گیلانی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک متوازن پالیسی اپنائے جو ایک طرف قومی خزانے کے لیے آمدنی یقینی بنائے اور دوسری طرف سمارٹ فونز کی سستی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے راستہ ہموار کرے۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے درخواست کی وہ اپنے مالیاتی اصلاحات کے دائرہ کار کے تحت اس مسئلے کا فوری طور پر جائزہ لے اور اس کے حل کے لیے اقدامات کرے۔